بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے ہی میں تھے کہ حال ملا کہ قبیلے کے حوازن اور اس کے ساتھ طائف کے کچھ اور قبیلے کے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 6 سوال سن 8 ہجری 28 جنوری سن 620 عیسوی سنیچر کو آپ نے مکہ سے کوچ کیا۔ آپ کے ساتھ 12,000 بہادر تھے، 10,000 وہ جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 مکے کی جیت کے بعد شامل ہو گئے۔ ڈھال، تلواروں اور بھالے وغیرہ ہتھیار ضرورت بھر ساتھ تھے۔ حنین نامی جگہ پر ایک گھاٹی میں داخل ہو رہے تھے کہ چاروں اور سے دشمنوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ مسلمان جم کر لڑے، دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے سوچا آج ہماری اس بھاری تعداد کے سامنے کون ٹک سکتا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ لڑائی کا نقشہ بدل گیا، جیت ہار میں بدل گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ جانثار ساتھی اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح اٹل تھے۔ آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا۔ ان کی آواز بہت بھاری تھی۔ انہوں نے پکارا تو لوگ پلٹے، 100 آدمی اکٹھے ہو گئے اور دوبارہ جو حملہ کیا تو دشمن بالکل ہار گیا۔ جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ غنیمت میں 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بہت زیادہ چاندی ہاتھ آئی۔ حوازین کا قبیلہ وہی تھا جس سے آپ کی دائی حلیمہ کا تعلق تھا۔ مسلمانوں نے اپنی خوشی سے ان کے گھر والوں کو بنا کسی بدلے کے واپس کر دیا۔ تبوک کی چڑھائی، موتا کی لڑائی کے انتقام کے لیے عیسائی عربوں کی ایک بڑی فوج تیار کی گئی۔ روس کے راجہ کیسر سے بھی مدد مانگی گئی۔ اس نے 40,000 فوج بھیجی۔ خیال تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ حال ملا تو مدینہ کے لوگ چنتا میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری شروع کی۔ بھوکمری اور گرمی کا زمانہ تھا، اس وجہ سے فوج کی تیاری میں بڑی مشکل پیش آئی۔ پھر بھی آپ کے جانثار ساتھیوں کی کوشش سے فوج کا سامان تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو بولے اللہ کا نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں دے دی۔ اسی طرح آپ کے سبھی ساتھیوں میں سے جو کچھ بن پڑا لائے اور آپ رجب 9 ہجری ستمبر اکتوبر 630 عیسوی میں لگ بھگ 30,000 کی فوج لے کر چلے اور تبوک نامی جگہ پر پہنچ کر ٹھہرے۔ 10 دن تک وہاں ٹھہرے لیکن کوئی فوج لڑنے نہیں آئی۔ پھر آپ واپس مدینہ لوٹ آئے۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج، ذی الحجہ سن 10 ہجری میں آپ نے ہجرت کے بعد اپنا پہلا اور آخری حج کیا۔ اس کو حجۃ الوداع یا رخصتی کا حج اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اس میں جو تقریر آپ نے کی تھی اس کے شروع میں اس طرف اشارہ بھی تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے۔ 25 ذی قعدہ کو آپ مدینے سے چلے۔ 4 ذی الحجہ کو صبح میں اتوار کے دن آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ لگ بھگ 10,000 مسلمان حج کے لیے آئے تھے۔ مکے میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خطبہ کیا۔ قریش اور پورے عرب میں پھیلے ہوئے بہت سے چلن و رواج کی برائی کرتے ہوئے اسلامی اصولوں کا نچوڑ سب کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں دھیان سے سنو اور یاد رکھو، ایک مسلمان کی ذات، جائیداد، عزت، آبرو دوسرے کے لیے اسی طرح ماننے لائق ہے جس طرح تم آج کے دن اس مہینے اور اس جگہ کی عزت کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ نمبر 2، جس طرح تمہارے لیے عورتوں کے کچھ فرض ہیں اسی طرح عورتوں کے بارے میں تمہارے بھی کچھ فرض ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 3، غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہنانا۔ ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو معاف کرنا، یا بہت غصہ ہو تو ان کو الگ کر دینا۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان پر ظلم نہ کرنا۔ نمبر 4، نہ کوئی عرب والا کسی باہر والے سے بڑھ کر ہے، نہ کوئی باہر والا کسی عرب والے سے بڑھ کر ہے۔ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ہاں، تم میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا۔ نمبر 5، میں تمہارے بیچ اللہ کی پاک کتاب قرآن چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے پیچھے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 6، لوگوں، نفس کی خواہشوں کا چھوڑنا، مسلمانوں کا بھلا چاہنا اور آپس میں میل جول سے رہنا، یہ 3 اصول وہ ہیں جن کی پابندی سے دل صاف رہتا ہے۔ نمبر 7،
تمہارا فرض ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ بہت سے سننے والے بولنے والے کے مقابلے میں زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا، قیامت کے دن تم سے اللہ پوچھے گیا، میں نے اس کے حکم تم تک پہنچائے تھے یا نہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، اے اللہ کے پیارے رسول، ہم لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کے حکم ہم تک پہنچا دیے اور رسول ہونے کے ناطے اپنا پورا فرض کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول سن 11 ہجری 8 جون 632 عیسوی سوموار کے دن شام کو چاند کے حساب سے 63 برس کی عمر میں آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے مرض کی حالت میں ایک دن آپ منبر پر آئے اور فرمایا، اے مہاجر لوگوں، انسان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن میرے پہلے مددگار یہی لوگ ہیں، انہی کے گھر میں نے پناہ لیا۔ ان میں سے جو بھلے ہیں ان پر احسان کرنا، اور جن سے کچھ بھول چوک ہو جائے ان کو معاف کرنا۔ میرے گھر والوں کی عزت کا بھی دھیان رکھنا اور سیدھی ہدایت پر جمے رہنا۔ مسلمانوں کے عام اجلاس سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔